فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال تبارك وتعالى في آية أخرى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله جل مجده بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، آپ کی اس مسجد کی ماشاءاللہ ابتدا ہے، آغاز ہے، اور اس کے لیے آپ حضرات محنتیں اور کوششیں بھی کر رہے ہیں، قانونی اعتبار سے بھی اور اس کی تعمیر کے اعتبار سے بھی. اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن کریم کے اندر، اور ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو در حقیقت ان کے اندر ایمان ہو، اور ایمان اللہ کے اوپر بھی ہو، قیامت کے دن کے اوپر بھی ہو، اور نمازوں کو قائم کرنے کا ان کے اندر جذبہ بھی ہو، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں. اور تعمیر کرنے کا اور آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کو اپنے سجدوں سے، اپنی نمازوں سے آباد کیا جائے، اور مسجد کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کیا جائے. یہ بھی مسجد کو آباد ہی کرنا ہے، مسجد کی تعمیر ہے، اور مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مسجد میں جس قدر ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بھی مسجد کو آباد کرنا اور مسجد کو تعمیر کرنا ہے. گزشتہ رمضان میں ماشاءاللہ اس کی شروعات ہوئی، اور اب الحمدللہ بڑی رونق محسوس ہو رہی ہے، اور امید یہ ہے انشاءاللہ کہ آئندہ سالوں میں اور زیادہ اسی طریقے سے اس کی رفتار بڑھے گی، اور زیادہ انشاءاللہ ہماری یہ مسجد آباد ہوگی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ہی قریب ایک بستی تھی قبا، اب تو مدینہ منورہ کا ہی ایک حصہ ہے اور وہ اسی شہر میں مل گیا، لیکن اس زمانے میں وہ مدینہ منورہ سے ذرا ہٹ کر کے تھا. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور 14 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کے دوران یہاں سب سے پہلے جو گھر تعمیر کیا وہ مسجد ہی تھی. اور قرآن کریم نے اس کا ذکر بھی فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ پہلے ہی دن سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مسجد کی بنیاد رکھی. اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے، اور مسجد قباء کے بعد پھر مسجد نبوی ہے. اور روئے زمین کے اوپر جب کائنات وجود میں آئی تو سب سے پہلی مسجد اللہ کا گھر یعنی کہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا جو گھر تعمیر ہوا اس روئے زمین کے اوپر، اس سے پہلے نہ کوئی گھر تھا، نہ جناتوں کا نہ انسانوں کا، کوئی گھر تھا ہی نہیں. سب سے پہلا جو گھر تعمیر کیا اللہ رب العزت نے، ملائکہ کو، فرشتوں کو حکم دیا وہ زمین پر جائیں، اور زمین پہ جا کر کے جہاں آج بیت اللہ شریف ہے سب سے پہلے اسی مقام اسی جگہ پر بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے فرشتے ہیں، اور بیت اللہ اسی انداز سے زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے تعمیر کرایا کہ ایسا ہی ایک اللہ کا گھر جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے.
جس طریقے سے انسانوں کا اور جنات کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کا اور ملائکہ کا جو قبلہ وہ بیت معمور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیت معمور کی قسم بھی کھائی ہے، بیت معمور کا ذکر بھی فرمایا۔ بالکل بیت معمور کے سائز کے اعتبار سے اسی جگہ اسی محاذ میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کرایا۔ سب سے پہلی یہ تعمیر تھی جو فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے کرائی، اور اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا تو پھر حضرت آدم کو حکم دیا کہ وہ باقاعدہ پتھروں سے اس کو تعمیر کریں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہندوستان سے تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا جس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی۔ اس کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا دروازہ یعنی کہ ہندوستان کی طرف، اور دوسرا دروازہ مغرب کی جانب نکلنے کا تھا۔ 2 دروازے تھے جو زمین کے برابر ہی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس کو تعمیر کرنے والے حضرت شیث علیہ السلام، اور اسی طریقے سے آدم کی دوسری اولاد ہے۔ یہ تیسری مرتبہ تعمیر تھی بیت اللہ شریف کی۔ اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں طوفان آیا اور پوری دنیا ختم ہو گئی، مکانات وغیرہ سب ڈھہ گئے، سب ختم ہو گئے، بیت اللہ شریف کی جو دیواریں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب بیت اللہ شریف کا نام و نشان ظاہری اعتبار سے مٹ گیا۔ ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ ہمارا گھر تعمیر کرو۔ انہوں نے معلوم کیا اللہ کہاں تعمیر کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان بنیادوں کو نکھارا کہ جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، انہی بنیادوں کو نکھار کر کے انہی پر اسی انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ اور جو وہاں ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جنہوں نے اللہ نے جن کو حج کی سعادت بخشی ان کو معلوم ہے کہ وہاں پتھر ہے مقام ابراہیم، اس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ عجیب قسم کا کرامتی اور معجزاتی پتھر تھا، لفٹ کی طرح تھا، ضرورت ہوتی تو نیچے آ جاتا، ضرورت ہوتی اوپر دیوار اونچی ہے تو اونچی دیوار پر پتھر رکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے ایسے اوپر اٹھ جاتا تھا، پھر پتھر لینے کے لیے نیچے آتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لیتے تھے اور وہ پتھر اوپر لے جا کر کے پھر دیوار پر رکھ دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ 4تھی مرتبہ تعمیر تھی۔ 5ویں مرتبہ حضرت ابراہیم کے بعد اس بیت اللہ شریف کی جب دیواریں متاثر ہو گئی تو قوم عمالقہ نے اس کو تعمیر کیا۔ پھر 6ٹھی مرتبہ اس بیت اللہ کو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے تعمیر کیا۔ پھر 7ویں مرتبہ اسی بیت اللہ شریف کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ان کے دادا ہیں قصی بن کلاب، انہوں نے تعمیر کیا۔ اس کے بعد 8ویں مرتبہ تعمیر کرنے والے قریش ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت تعمیر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اللہ کے رسول کی عمر 35 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کو نبوت ملی تو 35 سال کی عمر نبی کی تھی۔ اس زمانے میں قریش نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، لیکن اس انداز سے تعمیر کیا کہ جس انداز پر جہاں وہ دروازہ تھا دروازہ وہاں نہیں لگایا، بلکہ اتنے اوپر دروازہ لگایا کہ ہر کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ کوئی داخل ہو تو ان کی اجازت لے کر کے داخل ہو، کوئی داخل ہو تو زینہ لگا کر کے داخل ہو، ہر کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اتنے اونچے دیوار پر انہوں نے دروازہ لگایا اور ایک ہی دروازہ رکھا مشرق کی جانب جو ہندوستان کی جانب دروازہ ہے،
مغرب کی جانب جو دروازہ تھا اس کو پیک کر دیا، اس کو بند کر دیا، اور ایک حصہ ہے جو حضرات وہاں کے ان کو معلوم ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، حتیم کا ایک حصہ ہے، دیوار ہے تقریباً اتنی بڑی جتنا آدمی ہوتا ہے قد آدم کے برابر، اس کا اندر کا جو حصہ ہے وہ بھی بیت اللہ شریف کا ہی حصہ تھا۔ انہوں نے سرمایہ کے روپوں کی پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس کو باہر چھوڑ دیا اور کہا کہ اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، اور اس کو چکور بیت اللہ شریف کو قریش نے تعمیر کیا۔ اس کے بعد مکہ المکرمہ کے گورنر بنے حضرت عبداللہ بن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ابن العوام نے اس کعبۃ اللہ کو شہید کر کے انہی بنیادوں پر اور اسی انداز پر کہ جس انداز پر ملائکہ نے، فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، جس انداز پر حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا، جس انداز پر حضرت شیس نے، حضرت ابراہیم نے اور قصی بن کلاب وغیرہ نے تعمیر کیا تھا، اسی انداز پر حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام نے تعمیر کیا۔ اور اس کے بعد جب وہ شہید کر دیے گئے تو ان کے بعد گورنر بنا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف نے اس کو شہید کر کے پھر اسی انداز پر تعمیر کیا جس انداز پر قریش نے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور اس طریقے سے 10 مرتبہ تعمیر ہوئی۔ پھر 935 ہجری میں جا کر کے ایک بادشاہ ہوا سلطان مراد، ترکی کا رہنے والا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ دیواریں متاثر ہو گئی، اس نے شہید کر کے پھر اسی انداز پر تعمیر کیا جس انداز پر پہلے سے تعمیر تھی۔ اس کے بعد پھر اس کی دیواریں متاثر ہوئی تو شاہ فہد کے زمانے میں، بالکل شاہ فہد کا ابتدائی دور تھا، انہوں نے پھر اس کی دیواروں کو شہید کر کے پھر نئے سرے سے اسی انداز پر تعمیر کیا جس انداز پر حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا تھا۔ اس طریقے سے اب تک بیت اللہ شریف کی 12 مرتبہ تعمیر ہو چکی ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات میں، پوری روئے زمین پر سب سے پہلا جو گھر بنا وہ اللہ کا گھر تھا، اور مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول تشریف لائے، صحابہ کرام تشریف لائے، نہ اللہ کے رسول کا اپنا کوئی گھر رہنے کے لیے، نہ صحابہ کرام کا کوئی گھر رہنے کے لیے، سب سے پہلے اس زمین کے اوپر اسلام کی روشنی آنے کے بعد جو گھر تعمیر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد قباء تھی، اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ جس جگہ مسجد نبوی تعمیر کی گئی ہے باقاعدہ وہاں کچھ حصہ 2 یتیم لڑکوں کا تھا، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خریدا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایسی مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں، آپ مسجد کے لیے لے لیجئے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا نہیں، اس کے پیسے لو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب اور سعادت مند صحابی ہیں کہ 10,000 درہم دے کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے وہ حصہ لے کر کے اور مسجد کے لیے وقف کر دیا، اور اس کے بعد یہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول کی شان کہ جس وقت مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی اور صحابہ کرام شوق کے ساتھ، جیسے آپ لوگوں کے اندر ماشاءاللہ شوق ہے، معلوم ہوتا رہتا ہے ہم لوگوں کو کہ بڑا شوق اور بڑا جذبہ ہے مسجد کے تعلق سے، تو بڑی مسرت اور خوشی ہوتی ہے۔ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اور اسی طریقے سے مٹی گارا وغیرہ اٹھا کر کے لانے لگے۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، آپ ہم سب کے آقا، ہم سب کے بڑے ہیں، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، تو آپ تشریف رکھیں، یہ کام سب ہم کر لیں گے، ہم سب آپ کے غلام ہیں۔ اللہ کے رسول باوجود اس کے کہ شہنشاہ دو عالم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم سے زیادہ مجھے ثواب کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں تمام خطاؤں سے، تمام گناہوں سے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ثواب کی مجھے ضرورت ہے، اور دوسری بات تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ چاہے دینی اعتبار سے چاہے دنیاوی اعتبار سے کوئی کتنا بھی بڑا ہو، مسجد کی تعمیر میں ہر ایک کو حصہ لینا چاہیے، غریبوں کو بھی، امیروں کو بھی، اور چاہے وہ دینی اعتبار سے بڑا ہو یا دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو، ہر کوئی حصہ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ رب العزت کا گھر جب تعمیر ہوتا ہے زمین کے اوپر، اللہ کی قسم وہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، اس سے زیادہ پسند اللہ کو کوئی بہترین سے بہترین جگہ یا بہترین سے بہترین بنگلہ یا بہترین سے بہترین جگہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین جگہ
کون سی ہے زمین کے اوپر؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں، جبرائیل آئیں گے ان سے پوچھ کر کے بتلاؤں گا۔ حضرت جبرائیل آئے، حضرت جبرائیل سے معلوم کیا کہ اے جبرائیل سب سے بہترین جگہ کون سی اور سب سے خراب جگہ کون سی ہے زمین کے اوپر؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ مجھے بھی پتہ نہیں، اللہ رب العزت سے معلوم کر کے بتاؤں گا۔ چنانچہ اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے اللہ سے معلوم کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو جگہ ہے اللہ کے نزدیک، احب البلاد الی اللہ مساجدھا، کہ تمام جگہوں میں سب سے بہترین، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں۔ وشر البلاد الی اللہ اسواقھا، اور سب سے زیادہ جو خراب جگہ ہے اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے۔ بازار کا مطلب نہیں کہ بازار میں آدمی جانا چھوڑ دے، بازار میں بیٹھنا چھوڑ دے، مطلب یہ کہ بلا ضرورت بازار میں جانا، بلا ضرورت گھومنا، خام خواہ کے لیے آدمی گناہوں میں ملوث اور گرفتار ہوتا ہے۔ تو بہرحال مسجد کی تعمیر یہ اللہ کا خاص احسان اور فضل ہے پورے محلے کے اوپر، پوری بستی کے اوپر۔ جہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ پورے محلے کے اوپر رحمت تقسیم ہوتی ہیں۔ تو یقیناً آپ حضرات بڑے سعادت مند ہیں اور بڑی خوش مسرت ہوئی ہے اس بات سے، ماشاءاللہ شوق کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ آپ حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں کے اندر برکتوں کے فیصلے فرمائے، اور یہ بات یاد رکھے کہ یہ دیوار بظاہر تو نظر آ رہی ہے لوہے کی اور اسی طرح ٹین وغیرہ کی، اور آگے چل کر کے کنکریٹ کی اور اینٹوں کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، لیکن یہی دیواریں، یہی چھت، یہ منبر و محراب کل اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ طریقے سے گواہی پیش کریں گے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ ایسی مسجد میں جا کر کے ٹھہر گئے رات میں جو بہت ویران تھی اور اس میں کوئی چراغ روشن کرنے والا بھی نہیں تھا۔ رات میں جب وہ لیٹے عشاء کی نماز پڑھ کر کے تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ انہوں نے ادھر ادھر اٹھ کر کے دیکھا، چراغ جلایا، باہر اندر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر لیٹے، پھر اسی طریقے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اللہ کے بندے تم کون ہو، کس مخلوق میں سے تم کوئی انسان ہو یا کوئی جن ہو؟ تو آواز آئی کہ نہ میں انسان ہوں نہ میں جن ہوں بلکہ میں مسجد ہوں، اور میں رو رہی ہوں اس بات پر کہ آج تم نے مجھے آ کر کے آباد کیا اور تم نے آ کر کے آج میرے اندر چراغ جلایا، ورنہ تو بستی والے نہ مجھے آ کر کے دیکھتے، نہ میرے اندر صفائی کرتے اور نہ ہی میرے اندر چراغ روشن کرتے۔ میں ان کی بے بسی پر رو رہی ہوں، اپنی بے بسی پر رو رہی ہوں، بستی والوں کی محرومی پر رو رہی ہوں۔ مسجد سے جب یہ آواز سنائی دی بزرگ کو تو لرز گئے، اور صبح کا وقت ہوا تو تمام بستی والوں کو جمع کیا اور بستی والوں کو جمع کر کے اپنی رات کی یہ بات بستی والوں کے سامنے بیان کی، تو بستی والوں کو اپنی غلطی پر شرمندگی ہوئی، ندامت و احساس ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے مسجد کو آباد کیا۔ تو جس طریقے سے مسجد روتی ہے اسی طریقے سے اگر مسجد کو آباد کرے تو مسجد خوش بھی ہوتی ہے۔ مسجد کا اللہ کی بارگاہ میں گواہی بھی پیش کرے گی، شہادت پیش کرے گی اس بات کی کہ اللہ فلاں لوگوں نے کوششیں کر کے محنت کر کے مجھ کو تعمیر کیا تھا، فلاں لوگوں نے اپنی پریشانیوں کو میرے اندر رکھا تھا، فلاں لوگوں نے میری تعمیر میں حصہ لیا تھا، انہوں نے کوششیں کی تھی، اور آپ لوگ تو چلے جائیں گے، بعد میں جو آنے والی نسلیں ہوں گی وہ نسلیں یوں کہیں گی کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے بارے میں بہت اچھا سوچا، ہمارے بڑوں نے ہمارے بارے میں بہت اچھا سوچا، اتنی اچھی مسجد ہمیں دے کر کے چلے گئے۔ تو آئندہ جو مسجد کا منصوبہ ہے اور مسجد کی جو ترتیب اور نظام ہے جو آپ لوگ بنائیں گے اس میں بڑھ چڑھ کر کے آپ لوگ حصہ لیں، یہ خیال کر کے کہ یہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے، میری اولاد کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ نیک بختی اور سعادت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو تمام مساجد سے، تمام مدارس سے اور تمام اللہ کے شاعر سے عظمت اور محبت اور عقیدت کا اللہ تعالیٰ تعلق پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ آ جاؤ۔